میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاں کے مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 616 صفحات پر مشتمل کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 450 پر امیر اہل سنت نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو المواہب شاذلی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں اپنے دیدار فیض آثار سے مشرف کیا اور فرمایا، تم بروز قیامت میرے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی، اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر اس قدر انعام و کرام کیسے ہوا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود کا ہدیہ پیش کرتے رہتے ہو۔ صلو علی الحبیب۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جاری ہے۔ یوں تو باب المدینہ میں 7-8 مقامات اور اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مقام عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی ہے، جو کہ براہ راست مدنی چینل پر بھی نشر کیا جا رہا ہے۔ اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے کچھ نیتیں بھی کیے لیتے ہیں۔ اللہ تعالی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا۔ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جتنا ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ اسلامی بھائیوں کو موبائل فون بند رکھنے کی التجا کروں گا، یہ میں نے اپنے لیے نیت کری۔ موبائل فون کا سوئچ آف کر دیں، ورنہ یہ موبائل فون آپ کو بیان میں شریک رہنے سے صحیح معنوں میں رکاوٹ بنتا رہے گا۔ اب آئی گئے ہیں تو پھر آئی جائیے، کچھ دیر کے لیے موبائل سے جان چھڑا ہی لیجئے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھوں گا، توبوا الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ کہوں گا، پڑھوں گا۔ میں نے اپنے لیے یہ بھی نیت کی کہ ذکر شفاعت، ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کروں گا، نیکی کی دعوت پیش کروں گا، برائی سے منع کروں گا، حتی الامکان
بیان دیکھ کر کروں گا، نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ بیان کے بعد ہو سکا تو آگے بڑھ کر ملاقات و مصافحہ مسکراتے ہوئے کرنے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 8 ذی قعدۃ الحرام 1432 سنہ ہجری ہے۔ ابھی ہم نے درود پاک پڑھنے کی بھی کیا خوب فضیلت سنی ہے کہ اس حکایت سے درود سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بروز قیامت اہل اللہ یعنی اللہ والے یہ گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ یاد رہے مطلقاً شفاعت کا انکار یہ حکم قرآنی کا انکار اور کفر ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل نیکی کی دعوت کے کچھ مدنی پھول جو کہ شفاعت سے متعلق ہیں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، قبول فرما کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل ایمان کو تازگی ملنے کے ساتھ ساتھ کئی وسوسوں کی کاٹ بھی ہو جائے گی۔ پہلے شفاعت کے معنی سن لیجئے۔ گناہوں سے معافی کی سفارش۔ شفاعت کے معنی کیا ہیں؟ گناہوں سے معافی کی سفارش۔ اور یہ جو تعریف امیر اہل سنت نے صفحہ نمبر نیکی کی دعوت کتاب کے صفحہ نمبر 401 پر نقل فرمائی، یہ تعریف شفاعت کی خود کئی وسوسوں کی کاٹ کر دیتی ہے کہ شفاعت کے معنی ہے گناہوں سے معافی کی سفارش۔ سب سے پہلے علماء کرام کے شفاعت کرنے کے متعلق ایک ایمان افروز آپ کو روایت بیان کرتا ہوں، ہو سکا تو اور بھی روایتیں اس موضوع پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد دل نشین ہے، میدان قیامت میں عالم اور عابد لائے جائیں گے۔ عابد یعنی عبادت گزار سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، اور عالم سے کہا جائے گا تم ابھی ٹھہرو تاکہ لوگوں کی شفاعت کرو اس صلے میں کہ تم نے ان کو ادب سکھایا۔ مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ تو دیکھا آپ نے کس قدر یہ پیاری روایت ہے۔ ایک اور روایت مسند ابو یعلا کے حوالے سے نقل ہے، مجموع الزوائد میں بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگل میں 2 آدمی سفر کر رہے تھے، ایک عبادت گزار تھا اور دوسرا بدکار تھا۔ عبادت گزار کو پیاس لگی حتیٰ کہ وہ شدت پیاس سے گر گیا، بدکار اس کو دیکھ رہا تھا، اس کے پاس پانی تھا اور عابد بے ہوش پڑا تھا۔ اس نے سوچا اگر میرے پاس پانی ہونے کے باوجود یہ نیک بندہ پیاس سے انتقال کر گیا تو مجھے اللہ کی طرف سے کبھی خیر نہیں پہنچے گی، اور اگر میں نے اپنا پانی اس کو پلا دیا اور میں پیاس سے رخصت ہو گیا۔ اس پر غور کرتا رہا۔ خیر اللہ عز و جل پر توکل کر کے، اس پر اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے اٹھا اور اس پر پانی کے چھینٹے ڈالے اور اس کو اپنا بچا ہوا پانی پلا دیا۔ پھر اس نے اپنا سفر طے کر لیا۔
قیامت کے روز وہ بدکار حساب کے لیے پیش کیا گیا، اس کو دوزخ میں ڈالنے کا حکم دیا گیا. فرشتے اس کو دوزخ میں لے جا رہے تھے. اس نے عابد کو دے کر کہا، اے فلاں شخص، کیا تم مجھ کو پہچانتے ہو؟ عابد نے کہا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں وہ شخص ہوں جس نے جنگل میں اپنے اوپر تم کو ترجیح دی تھی. یعنی اس نے اپنے وہ پانی پلانے کا واقعہ گویا کہ اس کو یاد دلایا. عابد نے کہا، ٹھیک ہے میں تم کو پہچانتا ہوں. پھر فرشتوں سے کہا، ٹھہرو. فرشتوں کو ٹھہرایا گیا. اس عابد نے اپنے رب عز و جل سے دعا کہ میرے رب، تو جانتا ہے اس شخص نے مجھ پر احسان کیا تھا اور کس طرح اس نے اپنے اوپر مجھے ترجیح دی تھی. اے میرے رب عز و جل، اس کو میرے لیے ہبہ کر دے، یعنی میرے حوالے کر دے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے کہ وہ تمہارے لیے ہے، پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ موضوع اتنا پرذوق، اتنا پرشوق اور اتنی دھارس ہیں اس عنوان میں کہ کیا عرض کروں. البتہ قرآن کریم کی بعض وہ آیات ہیں جن میں شفاعت کی نفی ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ امیر سنت لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی جن آیتوں میں شفاعت کی نفی یعنی انکار ہے، وہاں مراد ہے اللہ تعالی کے ہاں کوئی بھی جبرن شفاعت نہیں کر سکتا، یا غیر مسلموں کی شفاعت نہیں، یا بت شفیع یعنی شفاعت کرنے والے نہیں. مثلا پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، وہ دن جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت. اسی طرح پارہ 29 سورۃ المدثر کی آیت نمبر 48 یعنی 48 میں ارشاد ہوتا ہے، فما تنفعهم شفاعت الشافعین. ترجمہ کنز الایمان، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی. تو امیر اہل سنت صفحہ نمبر 452 پر لکھتے ہیں، یہی کتاب نکی کی دعوت، کہ جہاں قرآن پاک میں شفاعت کا ثبوت ہے، وہاں اللہ کے پیاروں کی مومنوں کے لیے شفاعت بالاذن یعنی مراد ہے. یعنی اللہ تعالی کے پیارے بندے اپنی محبوبیت اور وجاہت و مرتبے کی بنا پر اللہ تعالی کی اجازت سے مومنوں کو بخشوائیں گے. مثلا پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 میں ارشاد عباد ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. ترجمہ کنز الایمان، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے. اسی طرح پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 87 میں، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. ترجمہ کنز الایمان، لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار کر رکھا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں شفاعت کی نفی کے متعلق آیات ہیں، یہ آیتیں کیا ہیں اور اس کے سے مراد کیا ہے وہ بیان کیا گیا، اور شفاعت سے متعلق جو شفاعت بالاذن ہے، اللہ تبارک و تعالی کی اذن سے شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی، اس کے متعلق یہ دونوں آیتیں مختلف طور پر بیان کر کے
میں سمجھتا ہوں کہ شفاعت کا قرآنی تصور یہ ہمارے ذہن نشین ہو گیا ہوگا کہ جہاں شفاعت کا نفی آتی ہے اس سے کیا مراد ہے، اور جہاں شفاعت کا بیان ہے اس سے کیا مراد ہے، تو لہذا قرآن سے ہمیں شفاعت کا ثبوت ملتا ہے۔ اب کون کون شفاعت کرے گا؟ تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 139 سے 141 139 to 141 پر قیامت کی منظر کشی میں شفاعت کے متعلق تفصیلی مضمون میں یہ بھی ہے، اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام، شہداء، علماء، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا۔ نابالغ بچے جو مر گئے وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر دیا تھا، کوئی کہے گا میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا، علماء ان تک کی شفاعت کریں گے۔ عرض جاں ذکر شفاعت کیجئے، عرض جاں ذکر شفاعت کیجئے، عرض جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ یعنی میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس شعر میں فرماتے ہیں، اے عاشقان رسول، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو خوب تذکرہ کرتے رہیے، گویا اپنے لیے اسے مثل پناہ گاہ بنا لیجئے کہ ذکر شفاعت آخرت کی بھلائی اور عذاب جہنم سے نجات کا وسیلہ بن جائے۔ عرض جاں ذکر شفاعت کیجئے، عرض جاں ذکر شفاعت کیجئے، عرض جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ اسی طرح ایک مقام پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے نعتیہ کلام ہدایت بخشش شریف میں کچھ یوں لکھتے ہیں، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، تجھ سا اپنے بارے میں ان کی ساری حالات کی، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے۔ یعنی میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ اپنے آپ سے تواضعاً یعنی انکساری فرما رہے، تو سب سے بڑا گناہگار ہی صحیح، مگر تو جس پیارے مصطفیٰ کا غلام ہے ان سے بڑا شفاعت کرنے والا بھی تو کوئی نہیں، اس لیے میرے غمگین دل تسلی رکھ، بروز حشر شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجھے ہرگز نہیں بھولیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے،
ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی جا ہے، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری شفاعت کی وجہ سے ایک قوم کو جہنم سے نکالا جائے گا، ان کا نام جہنمیین رکھا جائے گا، وہ آقا کی شفاعت سے وہ قوم جہنم سے آزاد کی جائے گی۔ ایسی شفاعت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ خیر میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ شفاعت کی قسمیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شفاعت کی پہلی قسم شفاعت عظمیٰ ہے، جس کا تمام مخلوقات کو نفع ملے گا، اور یہ ہمارے محترم نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کسی اور نبی کو اس پر جرأت اور پیش قدمی کی مجال نہ ہوگی، اور یہ شفاعت لوگوں کو آرام پہنچانے، میدان حشر میں دیر تک ٹھہرنے سے چھٹکارا دلانے، اللہ عز و جل کے فیصلے اور حساب سے جلدی کرنے اور قیامت کے دن کی سختی اور پریشانی سے نکالنے کے لیے ہوگی۔ موقع ملا انشاءاللہ اس کا بیان کروں گا۔ دوسری قسم کی شفاعت ایک قوم کو بے حساب جنت میں داخل کروانے کے لیے ہوگی، اور یہ شفاعت بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، اور بعض علماء کرام کے نزدیک یہ شفاعت حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے۔ تیسری قسم کی شفاعت ان لوگوں کے بارے میں ہوگی کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اور شفاعت کی مدد سے جنت میں داخل ہوں گے۔ چوتھی قسم کی شفاعت ان کے لیے ہوگی جو کہ دوزخ کے حقدار ہو چکے ہوں گے، تو حضور پر نور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرما کر ان کو جنت میں لائیں گے۔ پانچویں قسم کی شفاعت مرتبے کی بلندی اور بزرگی کی زیادتی کے لیے ہوگی۔ چھٹی قسم کی شفاعت ان گناہگاروں کے بارے میں ہوگی جو کہ جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے اور شفاعت کی وجہ سے نکل آئیں گے، اس طرح کی شفاعت دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، فرشتے، علماء اور شہداء بھی فرمائیں گے۔ ساتویں قسم کی شفاعت جنت کھولنے کے بارے میں ہوگی، اور آٹھویں قسم کی شفاعت خاص کر مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیمن والوں اور مدینے کے تاجور سلطان بحر و بر کے روزے انور کی زیارت کرنے والوں کے لیے خصوصی طریقے پر ہوگی۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی
اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. میرے پاپا امیر اہل سنت اپنے ایک نعتیہ کلام میں لکھتے ہیں زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی. یعنی یہ میرا گمان ہے کہ یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری کے وقت یہ گویا کہ یہ اشعار لکھے گئے ہوں گے. اشعار بتاتے ہیں زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے میں بھی تو زائر روزہ ہوں رسول اکرم میں بھی تو زائر روزہ ہوں رسول اکرم مجھ کو نہ بھولنا سلطان مدینے والے. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی تو کیا بات ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین. قربان جائیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان شفاعت پر کہ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. مقام مصطفیٰ دیکھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا حتیٰ کہ میرا رب مجھے ارشاد فرمائے گا ندا کرے گا اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں کہوں گا اے رب بے شک میں راضی ہو گیا. خدا کی رضا چاہتے دو عالم چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ سوال کیا کہ قیامت کے دن آپ میرے لیے شفاعت کریں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کرنے والا ہوں. میں نے عرض کیا آقا میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب سے پہلے مجھے صراط پر تلاش کرنا. میں نے عرض کیا اگر میں صراط پر آپ سے ملاقات نہ کر سکوں تو شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم مجھے میزان کے پاس طلب کرنا. میں نے عرض کیا اگر میں میزان کے پاس بھی ملاقات نہ کر سکوں ارشاد فرمایا پھر تم مجھے حوض کے پاس مل لینا کیونکہ میں ان 3 مقامات سے تجاوز نہیں کروں گا. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کریمی ملاحظہ کیجیے کہ صراط پر حوض کوثر پر و میزان پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتیوں پر کس قدر کرم فرما رہے ہوں گے کس قدر آپ کا کی شفاعت کا یہ گناہگار حصہ پار ہے. جی ہاں گناہگاروں کے لیے شفاعت ہی شفاعت ہے. کہ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے. آپ کا چہرہ مبارک پھول کی طرح چمک رہا تھا. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کس وجہ سے اس قدر خوش ہو رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے انہوں نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے شفاعت عطا فرمائی ہے. ہم نے عرض کیا آقا کیا وہ صرف بنو ہاشم کے لیے؟ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا نہیں. ہم نے عرض کی کیا وہ صرف قریش کے لیے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. ہم نے عرض کی آقا وہ آپ کی پوری امت کے لیے؟
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری امت کے گناہ گاروں کے لیے ہے جو گناہوں سے بوجھل ہیں. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. کہ گناہ گاروں کو کس طرح دامن میں چھپائیں گے. شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری علیہ رحمت اللہ الکوی لکھتے ہیں وہ نا ستم کارو سیاہ کارو سیاہ کارو خطا کارو جفا کارو ستم کارو سیاہ کارو خطا کارو جفا کارو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو. ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو. ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے. ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس جنا تم ہو. کہ فرمائے ادھر آؤ کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس جنا تم ہو. انشاءاللہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت سے حصہ پائیں گے. ہم بھی آقا کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کس قدر گناہ گاروں کے لیے رحمت ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے قیامت کے اس ہوش ربا لمحات کا تصور یہ بے حد ضروری ہے. چنانچہ بہار شریعت میں جس طرح کا بیان ہے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قیامت کے روز لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن ننگے پاؤں نہ ختنہ شدہ اٹھیں گے. کوئی پیدل کوئی سوار اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے. کسی سواری پر 2 کسی پر 3 کسی پر 4 کسی پر 10 ہوں گے. کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا. کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے. کسی کو آگ جمع کرے گی. یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا. زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے. اس روز زمین تانبے کی ہوگی. آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. راوی حدیث نے فرمایا معلوم نہیں میل سے مراد سرما کی سلائی ہے یا میل مسافت. اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے؟
کہ اب 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر سورج اور اس طرف آفتاب یعنی سورج کی پیٹھ ہے. پھر بھی جب سر کے مقابل یعنی سر کے اوپر آ جاتا ہے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے. اس وقت کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف ہوگا. تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا. اور اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا. اس سے جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب بھی اتنا قریب ہوگا اس کی تپش کون بیان کر سکے. اللہ کی پناہ، اللہ پناہ میں رکھے. بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا. پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا. کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر، کسی کے سینے، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام چکر جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا. اس میں گرمی کی حالت، پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں. زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے. ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا. جس نے چاندی سونے کی زکات نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے. جس نے جانوروں کی زکات نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے اور وہ جانور اپنی سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے اس پر گزریں گے. جب سب اس طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر وہی اس پر گزریں گے. اس طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو. وہ اعلی حاصل کیا یعنی اسی پر گمان کرتے چلے جائیے. وہاں کی جو تکلیفیں بیان کی جا رہی ہیں. پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے. ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار، کون کس کا مددگار ہوگا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا، اے آدم 2 زخیوں کی جماعت الگ کر. عرض کریں گے مولا کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999. یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا. لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں، حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے. اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. غرض کس مصیبت کا بیان کیا جائے؟ 1 ہو، 2 ہو، 100 ہو، 1000 ہو تو کوئی بیان بھی کرے. ہزاروں مصائب، وہ بھی ایسے شدید کا لمان. اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے، 2-4 دن، 2-4 ماہ کی نہیں بلکہ قیامت کا دن کہ 50,000 برس کا دن ہوگا. قریب آدھے کے گزر چکا ہے، ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہے. یہ اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو اس مصیبت سے رہائی تو دلائے. کہاں جائیں، کدھر کو جانا ہے؟ یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے باپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا، جنت میں رہنے کی جگہ دی، مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا. ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے. غرض گرتے پڑتے کس مشکل کے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ابو البشر ہیں. اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا، اپنی چنی ہوئی روح اس میں ڈالی اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا، جنت میں آپ کو رکھا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ کو صفی کیا. آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں؟ آپ ہماری شفاعت کیجئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سے نجات دے. فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے. آج رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا نہ آئندہ فرمائے گا. تم کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری. لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس ہم جائیں؟
فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں، زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے لوگ، اسی حالت میں حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا۔ اسی طرح میں مختصر کر کے آگے بڑھتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، وہ بھی آگے کی طرف ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے میرے کرنے کا یہ کام نہیں، آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا کہ ایسا نہ کبھی فرمایا نہ فرمائے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پہ فتح رکھی گئی، جو آج بے خوف ہیں، وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہیں اور وہ آج تمہارے شفاعت فرمائیں گے، انہی کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ اب لوگ پھرتے پھراتے ٹھوکرے کھاتے روتے چلاتے دعائی دیتے حاضر دربار میں کس بنا ہو کر عرض کریں گے آقا اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ اللہ عز و جل نے فتح باب رکھا ہے، آج حضور مطمئن ہیں، ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے حضور ملاحظہ تو فرمائے ہم کس مصیبت میں اور کس حال کو پہنچے۔ حضور بارگاہ خدا بندی عز و جل میں ہماری سفارش فرمائے اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائے۔ جواب میں ارشاد فرمائیں گے انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں، انا صاحبکم، میں ہی وہ ہوں جسے تم جگہ جگہ ڈھونڈ آئے۔ یہ فرما کر بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے۔ ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ تعالی سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی اور جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہے۔ دوسری روایت میں ارشاد ہوگا فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے، تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائے کے دانے سے کم بھی ایمان ہوگا اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے، یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ ذرا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت پر غور تو کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل مقام محمود عطا فرمائے گا، تمام اولین و آخرین حضور کی حمد و ستائش کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لوائل حمد کہتے ہیں، تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے۔ حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، لوگ پل سرا سے گزر رہے میں مصروف ہوں گے، مگر وہ بے گناہ گاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا با کمال گریا وہ زارے اپنی امت عاصی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، رب پہ سلیم سلیم، الہی ان گناہ گاروں کو بچا لے۔ اور ایک اسی جگہ کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس روز تمام مواتین یعنی تمام مقامات پہ دورہ فرماتے رہیں گے، کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات یعنی نیکیوں میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے۔ فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرما ہے، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں، وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا غرض ہر جگہ انہی کی دعائی، ہر شخص انہی کو پکارتا، انہی سے فریاد کرتا، ان کے سوا کس کو پکارے، ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے، دوسروں کو کیا پوچھے، صرف ایک یہی ہے جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں اور تمام عالم کا بار ان کے ذمہ۔ صلو علی الحبیب۔ آپ نے قیامت کا ہوش ربا جو منظر ہوگا اس کی ایک انتہائی کم وقت کے اندر
ایک معمولی جھلک آپ نے دیکھی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا یہاں کچھ ذکر ہوا، یہ سنا۔ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان جو برادر اعلی حضرت ہیں، اسی طرح کا ایک قیامت کا نقشہ اور شفاعت کا نقشہ اپنے کلام میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں، ہے نا؟ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، کوئی کہے گا دہائی یا رسول اللہ، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ وہی حال آپ کا، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پر، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پر، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، اور یہ عالم ہوگا کسی کو لے کے فرشتے سوئے جحیم، کسی کو لے کے چلے گے فرشتے سوئے جحیم، کسی کے بارے میں حکم ہو گیا ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو، اور اسے جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جایا جا رہا ہوگا، کسی کو لے کے چلے کے فرشتے سوئے، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم،
وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا، وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے الحمدللہ، میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ میرا آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ہدایت کے بخشش میں لکھتے ہیں، حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، منکر آج ان سے التجا نہ کریں۔ یعنی اعلی حضرت امام اہل سنت شعر میں فرماتے ہیں، جو لوگ آج دنیا میں اللہ عز و جل کے پیاروں کو بے اختیار سمجھتے ہیں، بروز محشر ہم بھی ان کا خوب تماشا دیکھیں گے کہ کس طرح بے بسی اور بے چینی کے ساتھ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک درباروں میں شفاعت کی بھیک لینے کے لیے دھکے کھا رہے ہوں گے، مگر ناکامی کا منہ دیکھیں گے۔ جبھی تو کہا جا رہا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کیا حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ آج اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعتراف کر لے، ان کے دامن کرم کی پناہ میں آ جا اور ان سے مدد مانگ۔ اگر تو نے یہ ذہن بنا لیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے بھی مدد نہیں کر سکتے، تو یاد رکھ کل بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی شان محبوبی ظاہر ہوگی اور تو اختیارات تسلیم کر لے گا اور شفاعت کی صورت میں مدد کی بھیک لینے دوڑے گا، اس وقت سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں مانیں گے کہ دنیا دارالعمل یعنی عمل کی جگہ تھی، اگر وہی مان لیتا تو کام ہو جاتا، اب ماننا کام نہ دے گا، کیونکہ آخرت دارالعمل نہیں دارالجزا، یعنی دنیا میں جو عمل کیا اس کا بدلہ ملنے کی جگہ ہے۔ بس اتنا ہی سبب ہے ان اقاد بزم میشر کا، فقط سنو اے عاشقان رسول، فقط اتنا ہی سبب ہے ان اقاد بزم میشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ کہیں بھی بنی اعلیٰ سے دکھتے ہیں نا، وہ کیا شعر ہے؟ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی خلیل و نجی صفی و مسیح سبھی سے کہیں، سب کی بارگاہ میں تو حاضری ہوئی،
سبھی سے کہی، ارے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں میرے آقا تمہارے لیے. یہ خلق پھری، یہ بے خبری کہ خلق پھری میرے آقا کہاں سے کہاں تمہارے لیے. ارے جہاں گئے نبی کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے گئے اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، میرے آقا کی شفاعت کی بھی کیا بات ہے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ ہے آقا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے. آقا کا رتبہ، آقا کا مقام ہے، آقا کی شان محبوبی دکھائی جائے گی قیامت کے دن انشاءاللہ عز وجل. گویا کہ اسألوک شفاعت یا رسول اللہ کی صدایں ہوگی، آقا ہماری شفاعت کیجیے، آقا سے مدد کی بھیک مانگی جائے گی. اور یہی مدد کی پکار ہوگی کہ یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، کہ یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، مقدس آنکھ سے تار اشک کا بندہ ہو. آقا اشک بہا رہے ہوں گے. عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، غم امت میں روتا دیکھ کر تم کو سرے محشر، غم امت میں روتا دیکھ کر تم کو سرے محشر، شاہ قابو میں دل کیسے رکھوں گا یا رسول اللہ. جب آپ اپنی امت کے لیے اشک بہا رہے ہوں گے آقا، آپ کو روتا دیکھ کر میں اپنا دل کیسے قابو میں رکھوں گا. عاشقوں کے اپنے اپنے انداز ہوا کرتے ہیں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اچھا ڈاکٹر مل جانے کی امید پر کوئی زہر کھا لے، یا ہڈیوں کے ماہر ڈاکٹر کے ملنے کی امید پر گاڑی کے نیچے خود کو گرا کر سارے بدن کی ہڈیاں توڑوا لے. اور یقیناً کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا. لہذا ہر دم گناہوں سے بچتے رہنا ضروری ہے. شفاعت کی امید پر اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کر کے خود کو جہنم کے عذاب کے لیے پیش کرتے رہنا نہایت خطرناک ہے. اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. اگر گناہوں کی نحوست سے ایمان ہی برباد ہو گیا تو شفاعت کیسی؟ خدا کی قسم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ اور گوں نہ گوں عذابوں کا سامنا ہوگا. والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ. ہاں، بچنے کی لاکھ کوشش کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی بسا اوقات جو آدمی گناہوں میں پھنس جاتا ہے اسے چاہیے کہ توبہ استغفار بھی کرتا رہے اور شفیع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی خیرات بھی مانگتا رہے. اے شافع امم شہزی جاہ لے خبر، للہ لے خبر، میری للہ لے خبر، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، عطا میرا ہے کون تیرے سوا، آہ لے خبر. یعنی میرے آقا اعلی حضرت لکھتے ہیں، یہ تمام امتوں کے شفاعت فرمانے والے عزت والے شہنشاہ، خدا را مجھ گناہگار کی خبر لیجئے. اے پیارے آقا، مجرم کی عدالت میں پیشی ہو چکی ہے، گناہگار غلام نہایت بے کسی کے عالم میں شفاعت کی امید لیے آپ کی تشریف آوری کا منتظر ہے. یا رسول اللہ، بے شک نیک بندوں کے لیے ان کی نیکیاں کارآمد ہوں گی. مجھ نیکیوں سے تہی دامن یعنی بالکل خالی اور سرتپا گناہوں سے لتھڑے ہوئے غلام کا آپ کے سوا کون ہے جو شفاعت کر کے عذاب نار سے بچا لے. بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا، کس
کسے بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا، کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر۔ میرے آقا میرے باپا امیر سنت کی شعر پر اپنے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ تسلی رکھ تسلی رکھ نہ گھبرا حشر سے عطار، تسلی رکھ نہ گھبرا حشر سے عطار، تیرا حامی وہاں پر آمینہ کا لاڈلا ہوگا، تیرا حامی وہاں پر آمینہ کا لاڈلا، تیرا حامی وہاں پر آمینہ۔ یہ کرم بڑا کرم ہے، تیرے ہاتھ میں بھرم ہے، یہ کرم بڑا کرم ہے، تیرے ہاتھ میں بھرم ہے، سارے حشر بخشوانا، سارے حشر حشر بخشوانا، مدنی مدینے والے، میرے والدین محشر میں جو بھول جائے سرور، میرے والدین محشر میں جو بھول جائے سرور، کہیں تم نہ بھول جانا، کہیں تم نہ بھول جانا، مدنی مدینے والے، کہیں تم نہ بھول جانا، مدنی مدینے والے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر ہماری مدد فرمائیں گے۔ ارے کیسا نادان ہے وہ امتی، وہ غلام جو اتنے پیارے آقا شفیع روز محشر کی اداؤں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر چلتا ہے۔ ارے سوچو تو صحیح یار، سوچو تو صحیح، کچھ تو سوچو جو ہمیں اپنے رب سے بخشوائیں گے، ہماری شفاعت فرما کر اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ ارے کیا ان کی سنتوں کو ترک کرنا یہ بھی کوئی، آپ بتاؤ یا کوئی مربت والی بات ہے، کوئی اچھی بات ہے؟ ان کے دامن کو چھوڑ کر کہاں چھپیں گے؟ کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر؟ ان کے طریقے کو چھوڑ کر کس کے طریقے پہ جا رہے ہو؟ آؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ الحمدللہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو عاشق صادق بناتی ہے۔ یہ الحمدللہ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کروا کر عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی مزید شمعیں روشن کرواتی ہے۔ کریا کریا گاؤں گاؤں جا کر عشق رسول و شفاعت کا بیان کر کے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کر کے الحمدللہ آقا کے غلاموں کو حقیقی اور عملی طور پر عاشق رسول بناتی ہے۔ اچھا مدنی قافلوں میں سفر کرو، اجتماعات میں شرکت کرو، سنتوں کے پیکر بن جاؤ، دعوت اسلامی کی ماحول میں آ جاؤ، مدنی انعامات کے عامل بن جاؤ، درود پاک کی کثرت کرنے والے بن جاؤ، نمازوں کی کثرت کرنے والے بن جاؤ، نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جاؤ۔ قیامت کے دن آقا کے دامن میں چپ کر آقا کی شفاعت لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔
آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ اور پکے پکے آ جاؤ. انشاءاللہ دنیا میں بھی برکتیں نصیب ہوں گی، آخرت میں بھی برکتیں اللہ کی رحمت سے نصیب ہوں گی. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بہر خاں کے مدینہ. ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.